اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میلاد امام مجتبیٰ علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو، اور پھر خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ امام کو ہمارا شفیع قرار دے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، اور امام کے کرم کا واسطہ جو مومنین جو پریشان ہیں ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما، جو گزر گئے ان کو غریق رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، اور امام کے کرم کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت علیہم السلام کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ خود کریم جو ہے ایک بہت ہی انٹینس اس کے معنی ہے، جو کہ عام طور پہ اردو میں یا کسی اور زبان میں تو اس کو آسانی سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، بس یہی کریم کہہ کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن کریم کے اندر جو ہے بہت سارے معانی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یعنی قرآن میں اگر دیکھا جائے تو کریم جو ہے وہ ملائکہ کو کہا گیا ہے کریم، یا مثلا ائمہ اطہار کو زیارت جامعہ میں کریم کہا گیا ہے۔ تو کریم کا معنی ہے کیا؟ ایک یہ کہ ان کی جو نسل ہے، جو نژاد ہے، وہ پاک اور پاکیزہ، لینیج پیور۔ دوسرا یہ کہ بہت ہی زیادہ خوشرو، خوشخو، یعنی ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ، کریم۔ تیسرا یہ کہ انسان عفیف ہو، پاک دامن ہو، یعنی چاست، کریم۔ انسان بہادر ہو، بامروت ہو، جینٹل، کائنڈ۔ اب یہ مروت کا ترجمہ انگلش میں تو نہیں کر سکتے، ظاہراً مروت ہوتی نہیں ہے، اس لیے۔ پھر جو بخشش اور بخشنے والا ہو، forgiving۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کریم کا مطلب یہ ہے کہ بلند ہمت ہو، بزرگوار ہو، ایمبیشس ہو، کائنڈ ہو، خیر خواہ، اسے بھی کریم کہتے ہیں، مہربان، اسے بھی کریم کہتے ہیں، benevolent، someone with high aspirations، ان سب کو جو ہے کریم کا جو ہے وہ ٹائٹل ملتا ہے۔ یا کوئی شخص جو کہ نیکوکار ہو، نیک نفس ہو، اسے بھی جو ہے کریم کہتے ہیں، یعنی being a benefactor، good natured۔ تو یہ تمام معانی کا جو ملتا ہے ہمیں مجموعہ، اسے کہتے ہیں کریم۔ اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا تھا کریم اہل بیت کے، ایک مجلس میں معاویہ لعنت اللہ علیہ، اس نے جو ہے اپنی جو جماعت تھی، جو موجود تھے، ان کی جو اشراف اس مجلس میں موجود تھے، ان سے معاویہ نے پوچھا، اچھا یہ جو ہے نا یہ کمپیریزن اور پھر یہ اس طرح کی باتیں، خود یہ دشمن بھی جو ہے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ بنی ہاشم میں جو فضائل پائی جاتی ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ ایک دفعہ مجلس میں اسی معاویہ نے اپنے جو ہوتے ہیں ہمیشہ اطراف ان سے پوچھا کہ میرے بعد جو ہے یہ تخت اور تاج جو ہے سب سے زیادہ کس کو مور ڈیزرونگ ہے، یعنی کون زیادہ مستحق ہے کہ میرے بعد یہ سلطنت اسے ملے۔ تو جو چاپلوس تھے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، بس تو آپ سے زیادہ بہتر کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی انشاءاللہ اس تخت کے مالک ہیں۔ جس طرح کی چاپلوسی کی باتیں ہوتی ہیں، معاویہ نے کہا نہیں، یہ جو بیعت ہے میں نے ہٹا دی تمہارے سر پہ سے، تمہاری گردنوں پہ سے، بتا دو کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ پھر بھی جو ہے اس کے بعد جو چاپلوس تھے انہوں نے کہا کہ یزید بہترین کینڈیڈیٹ ہے اسی خلافت کا،
تب بھی معاویہ نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی اس خلافت کا بہترین کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے وہ علی اکبر ہیں، یعنی علی اکبر، علی ابن الحسین، یعنی خود دشمن جو کہ بینڈ اے دشمن ہے، ان چیزوں کا وہ لوگ اقرار کرتے تھے۔ یہاں پر معاویہ نے اس مجلس میں جو ہے ایک دفعہ پوچھا کہ اخبرونی باکرم الناس ابا و اما و عما و عمتا و خالا و خالتا و جدا و جدتا، یعنی مجھے جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو کہ کریم ہو اور جو ہے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کرامت رکھتا ہو، اور صرف خود نہیں، یعنی باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے، پھوپھی اور چچا اور خالہ اور دادا اور نانا، ان سب کے لحاظ سے۔ تو مالک بن عجلان وہاں پر جو رپورٹر ہے وہ موجود تھا۔ مالک کہتا ہے کہ میں نے جو ہے فوراً کہا کہ حسن ابن علی کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے زیادہ کریم اور جو کہ اصالت بھی رکھتا ہو کرامت میں کوئی ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ باپ علی ابن ابی طالب، ماں فاطمہ دختر پیغمبر، چچا ان کے جعفر طیار، پھوپھی ان کی ام ہانی، ماموں ان کے قاسم جو کہ رسول اللہ کے بیٹے تھے اور بچپن میں ان کے وفات ہو گئی، ان کی خالہ جو ہیں وہ زینب جو کہ رسول اللہ نے جسے اڈاپٹ کیا تھا، بچی کو جو ریز کیا تھا، نانا ان کے خود رسول اللہ، نانی ان کی جو ہے حضرت خدیجہ، دادا ان کے ابو طالب، اور دادی جو ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو عمرو عاص جو کہ دشمن سرسخت اور بینڈ اے اینیمی ہے ان کا، بنی ہاشم کا، وہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کیسی باطل باتیں شروع کر لی تم نے۔ تو مالک بن عجلان جو ہے اپنی بات پر ڈٹا ہوا رہا، اور پھر کہا کہ خدا کی قسم اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقت نہ چھپے اور پھر خدا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کی خوشی کی خاطر خدا کو ناخوش نہیں کرنا چاہتا، تو یہی حقیقت ہے، یعنی کوئی بھی حسن ابن علی سے زیادہ اکرم الناس نہیں ہے، یعنی زیادہ کریم نہیں ہے۔ کان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا وہنیئتا وہدیا وسعدا، یعنی امام مجتبیٰ جو ہے سب سے شبیہ ترین تھے رسول اللہ سے، شبیہ ترین تھے خلق میں بھی، ان کی جو ہے فیچرز میں، ان کی جو ہے خلقت میں، ان کے اخلاق میں، ہر لحاظ سے جو ہے رسول اللہ سے یہ بہت زیادہ شبیہ تھے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے کافی یہاں پر مناقب ملتے ہیں۔ ایک منقبت وہ یہ ہے کہ وہ جو رجل شامی کا جو قصہ سنا ہے کہ انسان کتنے امام جو ہے وہ حلیم تھے، بردبار تھے، ٹالرنٹ تھے، کہ آیا یہ رجل شامی مدینے اور آ کر جو ہے پوچھا کہ بہت زیادہ جو ہے برا بھلا کہنے لگا امام امیر المؤمنین کو، علی ابن ابی طالب کو، پھر امام مجتبیٰ کو بھی، اور پھر اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ امام مجتبیٰ وہیں موجود ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کہ تم یہاں پر نئے ہو، غریب ہو، مسافر ہو؟ تو کہنے لگا ہاں ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ پاس گھر نہیں ہے تو میں گھر کا بندوبست کرتا ہوں، اگر فنڈز نہیں ہے تو فنڈز کا بندوبست کرتا ہوں، اگر قرض ہے تو قرض میں ادا کر دوں گا تمہارا۔ تو وہ سب کچھ بڑا خوش ہوا، یہ اتنا اچھا اس کا ویلکم ہوا ہے مدینے میں۔ اور پھر پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں حسن ابن علی۔ تو کہتا ہے کہ اب تک اگر مجھے کہتا کہ دنیا میں بدترین شخص کون ہے تو میں کہتا حسن ابن علی، اور اگر اس اخلاق کو دیکھنے کے بعد، اس تحمل اور ٹالرنس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی مجھے کہے کہ بہترین شخص کون ہے اس کائنات میں کہوں گا حسن ابن علی۔ تو یہاں پر یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب یہ جو کریم حضرات ہیں یا جو اشخاص ہیں جو ان کے تمام یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان کے اندر، جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں، یعنی نوٹس ہی نہیں کیا۔ یہی صفت امیر المؤمنین کے اندر بھی پائی جاتی ہے
کہ امام کو ایک شخص آیا، کافی اس نے جو ہے برا بلا کہا. قمبر جو موجود تھے وہاں پر، وہ انہوں نے فوراً جو ہے ان کو جواب دینا چاہا. امام نے فرمایا رک جاؤ قمبر، اس طرح جواب نہیں دیتے. تو امام نے وہاں پر ٹوک دیا، روک دیا، اور کہا وہی کرامت کے ساتھ، تب صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے لوگوں کی ہدایت کی. آج کے دن کی دعا: اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین. اے معبود، اس ماہ میں مجھے خاشعین کی سی اطاعت نصیب فرما، اور دل دادہ لوگوں جیسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے، اپنی پناہ کے ساتھ اے خوف زدوں کی پناہ. آج کے دن جو دعا ہم نے مانگی ہے خدا سے، کہ یہ خاشعین، خشوع کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، کہ ہم جو ہے وہ خدا سے ڈریں. اب یہ نہیں کہ خدا ڈراؤنی ہے اس لیے، نہیں، خدا ڈراؤنی نہیں ہے، خدا سے زیادہ مہربان کوئی ہے نہیں، خدا سے زیادہ جو ہے ارحم الراحمین کوئی نہیں ہے. وہ جو مقام جو خدا کا ہے، اس مقام سے ہم لوگ ڈرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یعنی جو اس رتبے سے، اس مقام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بہرحال خدا ہے، اگر چاہے تو وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، اگر چاہے تو ہمیں بخش بھی سکتا ہے. کیونکہ جو اسٹیشن، جو رینک ہے خداوند متعال کا، وہ رینک جو ہے وہ دیٹ از اے اسکیری پوزیشن، اس سے خوف آتا ہے. تو آج کے دن میں ہم لوگ ہم مانگتے ہیں خدا سے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی اطاعت دے جو کہ خاشعین کی ہو، جو کہ خدا سے ڈرتے ہوں. اور پھر یہ خشوع بھی جو ہے نماز میں ہی پائی جاتی ہے. خشوع جو ہے تمام یہ روزمرہ اپنے امور کے اندر اس کو آبزرو کرنا ہوگا، تمام واجبات میں، تمام محرمات میں، یعنی ہمیشہ خدا کو جو ہے وہ خدا کی پرواہ کریں. یہ تقویٰ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، یعنی پرواہ کرنا، یعنی ڈرنا، خدا کو جو ہے حاضر سمجھنا، حاضر رکھنا. فاللہ، اللہ فی کبر الحمیہ و فخر الجاہلیہ. یعنی جو امام فرماتے ہیں اس اپنی وصیت میں، امام امیر المؤمنین، یعنی اطاعت ہو انسان کے پاس، اور خضوع اور خشوع بھی نصیب کرے خدایا، یعنی اطاعت میں، عبادت میں. کیونکہ وہ جو تکبر کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی وہاں پر وہ ہفتے عمل ہو جائے گا. ہفتے عمل یعنی جو بھی ہم لوگ کریں گے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی مثال قرآن میں یہ ہے کہ یعنی مثلاً آپ سمجھیں کہ کسی پتھر کے اوپر مٹی بیٹھی ہے اور اندھیرا ہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور ایک دم سے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اس کے اوپر، وہ ساری جو مٹی جو تھی اس کے اوپر سے وہ بھی چلی گئی. اعمال ہمارے کہیں اس طرح نہ ہوں کہ ہم نے محنت بھی کی، زحمت بھی اٹھائی، اعمال بھی اکٹھا کیے، لیکن جو ہے ہوا منصورہ سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اس طرح نہ ہو. تو اسے کہتے ہیں ہفتے عمل. ہفتے عمل کو نہ ہونے کے لیے، اعمال کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پر خشوع چاہیے. یعنی اعمال جو ہے ہم لوگ خشوع کے ساتھ انجام دیں. اور پھر وہ وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین. تو خدا کا خوف جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی خوف یعنی ڈر. نماز پڑھتے وقت بھی یہ خوف ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو ہونا ہی چاہیے. کیونکہ امام فرماتے ہیں وہاں پر اس روایت میں کہ جب نماز پڑھیں گے آپ، تو نماز کو یوں پڑھیں کہ کأن صلاۃ مودع اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی. جب آخری نماز ہے تو انسان خشوع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ بہتر پڑھے گا، تاکہ جو ہے وہ اس کی سروس جو ہے وہ بہتر انجام ہو. تو خشوع ضروری ہے. خشوع کے لیے دعائیں بھی بہت ساری ہیں. اسی مناجات 15 میں مناجات الخاشعین بھی ایک ہے، کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں بندے، ان کے بارے میں، ان کے لیے کس طرح دعا کی ہے. تو نماز کو جو ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم سدھار لیں، ٹھیک کر لیں، تو تمام جو دوسری چیزیں ہیں وہ
آہستہ آہستہ صحیح ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ نماز ہی پر زیادہ ایمفسس بھی ہے، تاکید بھی ہے، زور بھی ہے. قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں تقریباً ہر اگلے صفحے پر جو ہے وہ صلاۃ کا ذکر ہوا ہے. تو امپورٹنٹ ہے صلاۃ، کہ اگر صلاۃ کو ہم نے، نماز کو ہم نے سدھار لیا، کنٹرول میں رکھ لیا نماز کو، دوسری چیزیں بھی جو آسانی سے کنٹرول ہو جائیں گی. وہاں پر اور بھی ملتا ہے نا یہ کہ جی ہاں، نماز کے لیے کہ الصلاۃ قربان کل تقین، یعنی ہر چیز کو جو آپ کمپیئر کریں گے، ہر خوبی کو، تو نماز جو ہے اس میں پہلے آتی ہے. نماز جو ہے فرسٹ ہے، نماز فورموسٹ ہے، نماز پہلے ہے، نماز امپورٹنٹ ہے. ایک چیز جو نماز میں ہمیں زیادہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ تسبیح ہے. تسبیح بھی قرآن سے ہمیں ملی، بلکہ جو ہے نماز کے تمام یہ جو کمپوننٹس ہیں، تمام جو اعضاء ہیں، نماز کے اجزاء ہیں، یہ سب جو ہے خداوند متعال نے وحی کے ذریعے اتارے ہیں ہم پر، رسول اللہ کے تھرو. یعنی اس کے آپ قرآت دیکھ لیں، وہ کلام خدا ہے. رکوع جو ہے وہ بھی جو ہے وحی ہے، کہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے بتایا کہ رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں. اور پھر تشہد کے بارے میں، سلام کے بارے میں، تسبیحات کے بارے میں، یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا ہی کی طرف سے پوری نماز آئی ہے. اب اس نماز کی جو مختلف یہ جو اعضاء ہیں، ان کو جوڑ کر جو ہے ہمیں نماز بنانی ہے. یعنی مثلا موبائل بھی ہے، چارجر بھی ہے، سم کارڈ بھی ہے. پھر ان سب کو آپ جو ہے وہ موبائل کو چارج کریں گے، سم کارڈ اس میں لگائیں گے، پھر جو ہے نیٹ ورک کنیکشن سے کوئی جو ہے وہ لیں گے آپ پلان، جب جا کے جو ہے آپ فون کو استعمال کر سکتے ہیں. نماز بھی اسی طرح ہے. اب نماز کو جو ہے کہ اس کے تمام اعضاء کو ہم لوگ کس طرح بناتے ہیں، نیت ہے، اعضاء ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان سب کو جو ہے جوڑنا ہے، بنانا ہے. جتنا اچھا بنائیں گے اتنی اچھی جو ہے کنیکٹیویٹی ملے گی، اتنی اچھی جو ہے یہ نماز پرواز کرے گی، اتنا اونچا جو ہے ہم لوگ بھی پرواز کریں گے. نہیں، نہ تو چارج کیا، نہ تو سم کارڈ لگایا، نہ تو کنیکٹیویٹی اس کے اندر ہے، نہ تو کوئی سروس پرووائڈر ہے، اور توقع رکھتے ہیں کہ نماز جو ہے اوپر بھی چلی جائے، کہاں سے جائے گی؟ تو اس کو جو ہے نماز کو بنانا ہوگا. تو سیرہ معصومین میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کتنی اہمیت ائمہ اطہار نماز کی طرف دیتے تھے. مثلا تسبیح، یہی جو تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبح بحمد ربک، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرو. کب کرو، کتنی کرو؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، یعنی تمام سارا دن خدا کی جو ہے تسبیح کرتے رہو. تسبیح کا مطلب یا سبحان اللہ کہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ یعنی تمام تعریف خدا کی، تمام ستائش خدا کی. جب میں تسبیح کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ یعنی وہ خدا، اس کی تسبیح اس کے لیے ہے جو کہ ہر عیب سے بری ہے. عیب سے مراد وہ چیز جو خدا کے اندر نہیں ہونی چاہیے. مثلا خدا کا شریک نہیں ہونا چاہیے، خدا کے اندر شریک، تو میں اس شریک کو میں نے اس سے دور کر دیا. یا خدا کا جو ہے وہ کسی سے دنیا میں آنا، اسے بھی دور کر دیا کیونکہ عیب ہے خدا کے اندر، تو وہ بھی تسبیح. یا خدا کا جو ہے کسی پر ڈپینڈ کرنا، یہ بھی عیب ہے خدا کے لیے، اسے بھی ہم نے دور کر دیا. تو یہ خدا جس پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، اللہ احد، اللہ الصمد، یعنی بے نیاز ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور پھر اسی طرح جو ہے ہمیشہ کسی پر کا محتاج نہیں تھا، اور ہمیشہ آگے بھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. یہ ڈیفینیشن ہے الصمد کی، اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی سے وہ پیدا ہوا، نہ تو کوئی اس سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو یہ جو ہے خدا کی ڈیفینیشن. جب میں اس طرح تعریف کرتا ہوں، تمام جو شرکاء ہیں اور جو ڈپینڈنسیز ہیں خدا سے میں دور کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں تسبیح. یعنی immaculate he is، یعنی ہر عیب سے منزہ، ہر عیب سے بری، اسے کہتے ہیں تسبیح.
جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یعنی خداوند متعال ہر عیب سے جو ہے وہ بری ہے، تو یہ تمام جو ڈپینڈنسیز ہیں یا جو شرکاء ہیں یا جو خدا کے جو شریک کے ہیں، وہ سب جو ہے وہ خدا کے لیے عیب ہے، خدا کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں سبحان اللہ. تسبیح کتنی کرنی چاہیے؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی، یعنی سارا دن جو ہے وہ تسبیح میں انسان لگا رہے. اور اس لیے کہ صرف میری تسبیح نہیں، کائنات جو ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا کی تسبیح کرتے ہیں کون؟ یعنی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے، ہر وہ شے جو زمینوں پر ہے، وہ بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں. پھر فرماتا ہے کہ وہ اطراف النہار، یعنی اطراف نہار یعنی دن کے اطراف بھی جو ہے وہ خدا کی تسبیح کیا کرو. یا سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. ایک جگہ فرمایا کہ عاشی کہتے ہیں کہ صبح کو، ابکار کہتے ہیں شام کو، یعنی ابکار کہتے ہیں صبح کو، عشی کہتے ہیں شام کو، یعنی صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو تسبیح جو ہے ضروری ہے. اب یہ تسبیح یہاں پر اگر دیکھیں تو آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی گھر کے اندر داخل ہوں تو وہاں پر یا اللہ کہہ کے اندر جائیں، یعنی ذکر کا جو ہے انسان کا اپنی زبان پر جاری کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، یا کھانے کے بعد جو ہے الحمدللہ کہیں، گھر کے اندر جانے سے پہلے یا اللہ کہیں، یا کوئی کام اپنا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی وعدہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کہیے، کیونکہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کل کے جو فیوچر کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوں ہی نہ کہیں کہ ہو جائے، کریں گے آپ انشاءاللہ کے ساتھ جو ہے اسے آپ کہیں اس سٹیٹمنٹ کو، تاکہ جو ہے وہ اس کے برکت بھی آئے اس کے اندر، اور پھر آپ کی جو رابطہ اور کنیکشن ہے خداوند متعال کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہاں پر ظاہر ہو. اب جب خدا کی ہم کائنات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کہ کتنا خوبصورت اس نے خلق کیا سب چیز. مثلا سورہ قاف میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یعنی کیا انہوں نے آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور کس طرح اسے میں ہم نے زینت بخشی ہے، کس طرح اسے آراستہ کیا ہے، جس میں کوئی رخنہ نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی فلا نہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو جو ہے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں جو ہے ہر قسم کی خوشنما چیزیں ہم نے زمین پر اگائیں. یہ جو پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے خدا نے رکھے ہیں زمین پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب جاتے ہیں گاڑیوں کو لے کر آپ ویل بیلنسنگ کے لیے، تو وہ ٹائر کو ٹھیک کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑے لگاتا ہے ٹائر کے اندر، ویٹ لوہے کے، تاکہ وہ جب وہ ڈالتا ہے اس مشین میں روٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ بیلنسنگ جو ہے وہ یونیفارم ہو، سموتھ ہو. جب وہ ٹکڑے نہیں ہوتے اس کے اندر وہ لوہے کے، تو وہ جو ہے ٹائر جو ہے وہ صحیح نہیں گھومتا. تو اس کو گھمانے کے لیے صحیح جو ہے وہ میکینک جو ہے وہ ٹکڑے لگاتا ہے لوہے کے وزن کے، تاکہ وہ جو ہے اس کی روٹیشن جو ہے وہ سموتھ ہو. اب پہاڑوں کا کام بھی یہی ہے اس دنیا میں، تاکہ یہ جو زمین جو ہے وہ بالکل بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی روک ٹوک کے جو ہے یا دھچکے کے گھومتی رہے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. تو خدا نے یہ جو پہاڑوں کا جو سلسلہ رہا تقریباً یہی کام کرتا ہے، یعنی تاکہ وہ جو بیلنسنگ آف دی ارتھ جو ہے وہ، اور وہ سموتھلی جو ہے وہ روٹیٹ ہوتے رہے. اب خدا نے یہ سب کچھ بنایا کیوں؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ اس لیے بنایا کہ بندے کی بصیرت اور اس کی یاد دہانی کے لیے کہ جو اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کرنے والا ہے. عبد منیب، منیب کہتے ہیں جو کہ پلٹ کر خدا کی طرف واپس جانے والا ہے. تائب جو ہے جو توبہ کرتا ہے
اسے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص جس نے توبہ کی ہے وہ خدا کی طرف پلٹ کر آتا ہے، منیب۔ تو خدا نے آسمانوں کو بنایا اس لیے، اور پھر زمین کو جو بنایا اس کے اندر سب جو مخلوقات جو خداوند متعال کی ہیں، یہ سب کچھ ہماری بصیرت کے لیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے تبصرۃً و ذکرہ، اور جو ہمیں یاد دہانی ہو کہ ہم لوگ خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر جو ہے ہمیشہ خدا کی یاد رہے۔ پھر فرماتا ہے اسی سورہ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، یعنی جو بارش جو برستی ہے یہ جو ہے خدا نے اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس سے باغات اور جو ہے کاٹے جانے والی کھیتی کا غلہ اگایا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے بلند بالا درخت جن میں تہیا اور جس میں جو ہے وہ کھجور کے بلند اور بالا درخت جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، یعنی اتنی قسم قسم کے کھجور اس نے بنائے۔ یعنی کہتے ہیں صرف عراق میں یہ صدام ملعون نے جو تباہ کیے ہیں، عراق کے اندر صرف 400 قسم کھجور کے ہوا کرتے تھے، 400 صرف عراق میں، پھر دوسرے ممالک میں جو ہے وہ اور بھی، یعنی وہ ہر درخت کے اندر سے، ہر زمین کے اندر سے، ہر خطے میں جو ہے مختلف اس نے میوے دیے، تاکہ سب یہ بصیرت ہے، انسان کے لیے تذکر ہے۔ رزقاً للعباد، یہ جو کھجور خدا نے بنائے کیوں؟ بندوں کی روزی کے لیے، رزقاً للعباد۔ وَأَوْحَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ہم نے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مردوں کا بھی زمین سے نکلنا ہوگا۔ جس طرح یہ مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے اتنے اچھے درخت اور میوے اگتے ہیں، اسی طرح جو ہے زمین سے خداوند متعال مردوں کو بھی نکالے گا۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں اتنی خوبصورتی ہے یہاں پر اس کائنات میں، تو یہاں پر آپ کہیں گے سبحان اللہ، یعنی خدا ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے بری ہے، تو یہ جو ہے تسبیح کا مقام ہے، تو یہاں پر آپ تسبیح کریں گے۔ اور یہ سب چیزیں ہمیں اہل بیت سکھاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے سکھانے والا۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ پچھلے کچھ سال پہلے یہاں پر یہ جو مکے کا جو حادثہ ہوا تھا، جو کرین گری تھی اور کتنے 100 لوگ جو وہاں پر مارے گئے مسجد الحرام میں، تو وہاں پر ایک ویڈیو کلپ جو ہے وائرل ہوئی تھی، اسی 1 گھنٹے کے اندر کئی ملین اس میں ہٹ آ گئے تھے۔ یعنی کسی نے جو ہے وہ طواف کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، اتنے میں یہ کرین گرا، اور نیچے جو ہے وہ ایک خاتون تھی سودانی، اس کے دونوں بچے جو ہے وہ کچلے گئے اسی کرین کے دھماکے میں۔ تو ان جگہوں پر جو ہے انسان جب اس طرح کے حوادث دیکھتا ہے، تو یہاں پر کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح۔ اب یہ جو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو تو نہیں معلوم، اہل بیت سے سارے دور رہی ہیں، وہ کرین گر رہی ہے تو یہاں پر سبحان اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا جو ہے، ہر ذکر کا ایک مقام ہے، کہاں پر آپ الحمدللہ کہیں، کہاں پر سبحان اللہ کہیں، کہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، کہاں پر انا للہ کہیں۔ ہر جگہ تعریف نہیں ہوتی، ہر جگہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ایک موقع اور محل خود معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور کیونکہ یہ اہل بیت سے دور ہیں، نہیں جانتے، خدا نے جو ہمیں اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے، اور دعا ہے کہ انہی کے ساتھ ہم جو دنیا میں بھی رہیں اور برزخ اور قیامت میں بھی انہی کا ساتھ ہمارے ساتھ۔ ایک یہ سورہ قاف کی کچھ آیات تھیں جو کہ خداوند متعال نے اتنا خوبصورت جو یہ خلق کیا، تو یہاں پر آپ جو ہے سبحان اللہ کہیں گے۔ یا مثلا سورہ غاشیہ میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو غور سے نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں کر پیدا کیا گیا، کیف خلقت، کیسا خدا نے خلق کیا اسے۔ یعنی اونٹ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیزرٹس کی کشتی ہے، یعنی صحرا کی کشتی ہے یہ اونٹ، یعنی جو سب سے آسان اور سب سے آرام سے جو جانور یا جو وسیلہ ان ریتوں میں سفر کر سکتا ہے وہ صرف اونٹ ہے، یعنی کئی دن جو ہے بغیر پانی کے،
اور خدا نے اونٹ کے جو پاؤں بھی جو بنائے وہ ایسے بنائے ہیں کہ وہ نرم ریت میں جو ہے وہ آسانی سے چلتے ہیں. کسی اور جانور کو لے کے جائیں نہیں چل پاتا, صرف اونٹ ہی چل سکتا ہے وہ. اور پھر وہ اس بوجھ کے ساتھ اس کو اٹھا کر, اونٹ کی جو آنکھیں خدا نے بنائی ہیں, ہم کو جو ہے وہ ایک اس نے جو ہے وہ یہاں پر یہ آنکھ کو جو کیا کہتے ہیں یہ آئی لیٹ دیا ہوا ہے, لیکن اونٹ کو 2 دیے ہیں. ہمارے جو ہے آنکھ یوں بند ہوتے ہیں, اونٹ کے جو ہے اس طرف سے ہی بند ہوتے ہیں اور اوپر سے بھی جو بند ہوتے ہیں, کیونکہ جتنی جو مٹی اور ریت اور رمل اور دھول ہوتی ہے وہاں پر اس میں بچاؤ کے لیے اس کے اندر بھی. اونٹ کی پیٹھ میں جو ہے خدا نے چربی دی ہوئی ہے, اس چربی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کئی دنوں تک جو ہے وہ بغیر پانی کے بغیر کھانے کے وہ سروائیو کرتا ہے. کھانا بھی اونٹ کا جو ہے وہ خاص ہے, اور وہ یہی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو رمل میں اور صحراؤں میں اگتی ہے وہی اس کی غذا ہے. تو خداوند دیکھیں اس اونٹ کو دیکھ کے جو ہے عبرت سیکھیں. خدا فرماتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, اور کبھی آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا ہے خدا نے آسمان کو. یعنی کتنا بلند ہے یہ آسمان. اب یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر اوپر 7 آسمان ہیں اور بھی ہیں, اور یہ پھر آسمان جو اتنا خدا نے بلند کیا اور زمین کو اتنا جو ہے مضبوط رکھا, اور آسمان اور زمین کے درمیان کوئی ستون بھی نہیں ہے کہ اس آسمان کو جو ہے روکے رکھے. یعنی ہم لوگ جو ہے کسی بھی چیز کو جو ہی سسپینڈ نہیں کر سکتے بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی پلر اور کالم کے. اور اگر کوئی بغیر پلر کالم کے بنانا بھی چاہتا ہے کوئی عمارت, کہتے ہیں کہ اتنے ہی میٹر وہ آگے جا سکتا ہے. مثلا بغیر ایل شیپڈ اگر اس کو کوئی سیلنگ دینی ہے یا روف دینا ہے تو کہتے ہیں کہ 5 میٹر 4 میٹر اس کے جو ہے وہ کالم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن بغیر کالم کے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب خدا نے اتنا بڑا جو ہے وہ آسمان بنایا, اس کی بلندی نہیں معلوم کتنی ہے یہ پہلے آسمان کی, اور کتنا یہ جو ہے عریض ہے یہ بھی نہیں معلوم, اور سب کے سب جو ہے بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی کالم اور پلر کے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیوں کر کس طرح یہ پہاڑ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. زمین بھی گول بنائی, پہاڑ بھی اتنے ہیوی, اتنے سنگین, اتنے بزرگ. اور پھر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور ہم نے جو ہے زمین کو کس طرح وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے زمین کو ہم نے بچھایا ہے, کیسے زمین جو ہے بچھائی گئی ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, سمجھو اے رسول اللہ نصیحت کیجئے اور سمجھائیے کہ آپ جو ہے نصیحت کرنے والوں میں سے ہیں. تو یہاں پر جب خدا کی جو خوبصورتی اس کائنات کی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور خدا کی تسبیح کیا کرو یعنی رات میں اور صبح میں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. پھر دوسرا جو ہمیں ادب بتایا کہ جب مسلمان کھڑا ہوگا سبحان اللہ کہہ کے کھڑا ہو. تو یہاں پر جو ہے حتیٰ روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب صبح کو جب اٹھیں گے آپ, صبح کو جب پہلی بار جب کھڑے ہوں گے اور بستر سے اٹھ کر وہاں پر سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ, اس لیے کہ سبح بحمد ربک حین تقوم, یعنی خدا کی تسبیح کرو جب تم کھڑے ہو. اب سارے دن میں کئی دفعہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ پہلی بار کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر جو ہے اس آیت پر بھی ہم نے عمل کیا. یعنی مسلمان کو جو ہے جو ہی وہ اٹھتا ہے اپنے نیند سے سبحان اللہ کہیں, جب کھڑا ہوگا تب بھی جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر کھڑا ہو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, تسبیح کتنی کریں یعنی ساری رات. یہ جو ہے وہ رسول اللہ کو بتایا گیا خدا نے, وَسَبِّحْهُ, خدا کی تسبیح تم کرو لَيْلًا طَوِيلًا یعنی در طول شب. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, وہ آخر تک پھر آخر جو ہے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. یہ جو تسبیح ہے یا خدا کی یاد ہے, خدا کا ذکر ہے, اس کی بھی ایک مٹھاس ہے. یہ اس مٹھاس کو جو ہے ہمیں چکھنا چاہیے. کوشش کر کے جو سمجھیں ان چیزوں کو, پھر جو ہے وہ اس کا مزہ بھی آئے گا,
یعنی اسی طرح دیکھیں کائنات کو کتنی خوبصورتی سے خدا نے بنایا ہے. ہر ایک کوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھ لیں, چیونٹی کو لے لیں, آج کل تو سیزن ہے چیونٹیوں مکوڑے کیڑوں کا, اتنی سی چیونٹی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ چیونٹی اگر ہماری آنکھ میں چلی جاتی ہے یہ تو نظر بھی نہیں آئے گی کہ وہ آنکھ میں کہاں پر ہے وہ. پھر فرماتے ہیں یہی ایک چیونٹی, اسی چیونٹی کے اندر خدا نے وہ تمام چیزیں رکھی ہیں, تمام وہ خصوصیات اس چیونٹی کو دی ہیں جو کہ ایک ہاتھی کے اندر موجود ہیں. وہ ہاتھی اتنا بڑا اور اس کے اندر سارے کمالات, وہ سارے کمالات اس چیونٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اتنی سی جو کہ چھوٹی سی, اگر آنکھ میں چلی جائے تو نظر نہ آئے. یعنی یہ خداوند متعال جب چاہے تو وہ بھی خلق کر سکتا ہے, چاہے تو یہ بھی خلق کر سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کہیں سبحان اللہ, یعنی احسن الخالقین, بہترین خلق کرنے والا. اب یہ اللہ جب اتنا خوبصورت خلق کرتا ہے ہر چیز کو, اور یہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں آ کر کہ انسان جو ہے وہ بندر سے وجود میں آیا ہے, یعنی بندر کو خدا نے, بندر ریفربش ہو کر جو ہے انسان بنا ہے. خدا کو کیا ضرورت تھی کسی چیز کو ریفربش کر کے جو ہے یا بلو بن میں ڈال کے نکالے پھر ریسائیکل کرے پھر انسان بنائے. سب کچھ تو اس نے بنا دیا, اس ساری کائنات کو اتنا اچھا بنایا. اور انسان کے لیے انا خلقناہ فی احسن تقویم, بہترین فارم میں جو ہے ہم نے انسان کو بنایا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندر ہی تھا انسان, وہ فرق اتنا ہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بندر درخت پہ جو ہے چڑھ کر یہ کھجور اور ناریل توڑتا تھا, اب جو ہے وہ پلین میں چڑھ کر وہ اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے. یعنی انسان کو اتنی بڑی توہین انسانیت کی کہ بندر کے ساتھ تشبیہ دینا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو نکال دیا جائے زندگی سے. بتا دیں کہ ہاں یہ تو ان کے باپ دادا ان کے بندر تھے, اس لیے جو ہے بس خدا کہاں سے آ گیا. وہ خدا کو ہٹانے کے لیے تمام یہ جو مختلف یہ ڈھونگ اور مذاہب اور بے دینی, ایتھیزم وغیرہ اس طرح لا کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ خدا جو ہے ہٹ جائے بیچ میں سے. کہاں سے ہٹ سکتا ہے. الہی اذقنی حلاوت عبادت, ایک دعاؤں میں امام سجاد کی ایک دعا ہے, فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے جو ہے تیری عبادت کی مٹھاس چکھا. تو اس عبادت تک پہنچنے کے لیے جو اسی طرح انسان کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یعنی اپنا سمجھے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنے آپ کو پہچانے کہ ہیں کہاں سے آئے ہیں, من عین, اور کہاں پر جا رہے ہیں, الی عین. اور پھر اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں, اللہ کے پاس سے, کہاں جا رہے ہیں, اللہ کے پاس, اور میرا اپنا وجود کہاں پر ہے, میرا کام کیا ہے یہاں پر زمین پر. تو آہستہ آہستہ جب ان چیزوں کو میں when I put them together, اور پھر جب پہنچتا ہوں خدا تک اور دیکھتا ہوں اس کائنات کو, تو اس وقت انسان جو ہے وہ ناخودآگاہ خود بخود کہتا ہے سبحان اللہ, احسن الخالقین, بہترین خالق, احسن الخالقین. یا جب حضرت یونس سلام اللہ علیہ جب مچھلی کے پیٹ میں جب وہ پہنچے, اور وہ ہوا بھی, داستان تو معلوم ہے آپ سب کو, تو وہاں پر پشیمان تھے, پریشان تھے, اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں, یعنی ان ظلمات میں, وہ بھی دریا کے نیچے, مچھلی کے پیٹ کے اندر, جہاں سے سروائیول کی جو ہے کوئی بھی چانسز نہیں پائے جاتے. لیکن خدا چاہتا تھا کہ وہ بچیں, خدا چاہتا تھا کہ ان کو بھی جو ہے وہ آزمائش ہو, ان کی بھی آزمائش ہو, اور پھر نجات بھی جو ہے وہ خود ہی اس کے لیے نکالیں. نجات کا طریقہ البتہ خود نکالیں, یعنی خداوند متعال خود ہی جو ہے بتاتا بھی ہے, سکھاتا بھی ہے. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے آپ کی زبان سے جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ذکر نکل آتا ہے جو کہ نہیں آپ ہمیں عام طور پہ کرتے ہیں. قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا, دعا کچھ کرنا چاہتے تھے, کوئی اور دعا آ گئی آپ کی زبان پر. یہ ساری جو ہے یہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہیں یہ باتیں زبان کے اوپر انسان کی, کہ اب کیا کہو, اب کیا کرو. انسان اگر اپنے سیکھنے میں اور سمجھنے میں اگر مخلص ہو تو دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں. گرچہ یہاں پر کوئی استاد نہیں ہوگا ہمارے آس پاس, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز سیکھوں, مجھے جو بتائی جائے, تو یہاں پر در و دیوار جو ہے یہ استاد بن جائیں گے, بتا دیں گے. خدا جو ہے اس طرح جو ہے ونڈوز کھول دیتا ہے ہر ایک کے لیے. تو حضرت یونس بھی جو ہے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں, اور مچھلی بھی جو ہے دریا کے نیچے, وہاں پر انہوں نے کہا سبحانک,
انی کنت من الظالمین، یعنی تمام ستائش تیری ہے، تسبیح تیری ہے، ہر عیب سے بری تو ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر کسی نے ظلم کیا تو میں ہوں، یعنی ظلم میں نے اپنے اوپر کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. انی کنت من الظالمین، تو یہاں پر بھی سبحان اللہ. جب انہوں نے اس خلوص کے ساتھ اس پانی کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر خدا کی تسبیح کی تو خدا فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جو ہم لوگ مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو تسبیح جو ہے وہ ضروری ہے، اور تسبیح یعنی جو آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ بھی آج کل جس آزمائش سے ہم لوگ سبھی گزر رہے ہیں، تو یہ آزمائش جو ہے خدا آزماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کر، کبھی جو ہے بھوک سے، کبھی جو ہے مال کو کم کر دیا، کبھی جو ہے جان لے لی، کبھی جو ہے جو میوے فروٹ وغیرہ جو ہیں یہ سب کچھ ہم سے چھن گئے، کم ہو گیا. تو یہاں پر ہم کریں کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان سب کو جو ہے وہ بشارت دو، کس کو؟ جو صبر کرتے ہیں ان کو جو ہے صبر جو کرتے ہیں ان کو جو ہے بشارت دو. تو تسبیح جو ہے ضروری ہے، یعنی حتیٰ ان مشکلات میں بھی تسبیح جو ہے خدا کی ہونی چاہیے کہ ہر عیب سے جو ہے خداوند متعال بری ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. جب قرآن کے بعض سورے یہ نازل ہوئے، مثلا سبح اسم ربک الاعلی، تو وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجعلوها فی سجودکم، کہو سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یا مثلا جب وہ آیت نازل فسبح باسم ربک العظیم، تو وہاں پر فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں اس کو پڑھا کرو سبحان ربی العظیم وبحمدہ. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو یہ جب تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات اربعہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح یعنی تسبیح اطلاج، یہ جو ہے اصول دین میں ہمارے کیا ہے؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت. اور یہی تسبیح جو ہے ان اصول دین میں پائی جاتی ہے. کعبے کے لیے یہ ملتا ہے کہ شخص آیا امام صادق علیہ السلام سے، اس نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جواب میں کہ کعبہ عرب جو ہے ہر چیز جو کہ مکعب ہوتی ہے اسے کعبہ کہتا ہے. مکعب یعنی جس کے 4 ضلع اور 4 جو ہے اس کے کونے ہوں. اب اینی تھنگ دیٹ از کیوبوائڈ، جس کے 4 ضلع اور 4 کونے ہوں، اسے عرب جو ہے وہ کعبہ کہتا ہے. اور کیونکہ اس کعبے کے بھی 4 ضلع اور 4 کونے ہیں، اسے بھی کعبہ ہی کہتے ہیں، مکعب ہے. یہ شخص کہنے لگا کہ یہ ابن رسول اللہ، مجھے اگر بتائیں، کچھ اور بتائیں کہ اس کعبے کو جو ہے کیوں 4 اس کے 4 ضلع اور 4 کونے ہیں. امام فرماتے ہیں کیونکہ یہ کعبہ جو زمین پر ہے، یہ کعبہ جو ہے اسی کعبہ جو کہ بیت المعمور جو کہ 4تھے آسمان پر ہے، اسی کے ایڈجیسنٹ ہے، وہ اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی ایسا ہی ہے، اس کے بھی 4 ضلع اور 4 کونے ہیں. پھر یہ دوبارہ کہنے لگا کہ اس کعبے کے جو ہیں کیوں 4 ضلع اور 4 کونے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے 4 ہیں. امام فرماتے ہیں کہ لأن الکلمات التي بنی علیہ الاسلام 4، اس لیے کہ جو کلمات جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ 4 ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4، یعنی ان 4 کلمات پہ جو ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو تسبیح ضروری ہے، تو یعنی خدا کو جو ہے ہم بار بار پکاریں اور اس بات کا اقرار بھی کریں کہ ہر عیب سے جو ہے وہ بری ہے، یعنی کوئی اس کے اندر فلا نہیں پایا جاتا، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ منزہ ہے، وہ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نیگیٹیوٹی سے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اس کے اندر جو ہے تسبیح ہے ہماری توحید میں. سبحان اللہ یعنی منزہ ہے خدا اللہ ہر عیب سے. کون ہے یہ؟ رب العرش عما یصفون،
عرش کا رب، اور ہر اس عیب سے بری ہے، اور وہ تمام ان صفات کا جو ہے وہ حامی ہے جس کی تم توصیف کرتے ہو. تو سبحان اللہ. اور یہ پھر یہ سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یعنی خدا جو ہے منزہ ہے ہر عیب سے، وہ جو گناہ جس نے کیا وہ ہم ہیں. یہاں پر یہ جو ہے یہ تسبیح ہے توحید میں، یا وما قدر اللہ حق قدرہ. تو یہ تمام جو ہے تسبیح ہے توحید میں جو ہم لوگ جس کے بارے میں بھی ذکر ہوا. اسی طرح جو ہے نبوت میں بھی تسبیح پائی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے عدالت میں بھی تسبیح پائی جاتی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لوگ جو ہے کنٹینیو کریں گے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی. اور پھر تسبیح کو اگر آپ جو ہے وہ زندگی میں اپنی پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک پریکٹیکل سے مراد نہیں زیادہ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ خصوصاً اس مہینے میں آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں، وہ یہ نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار بہت تاکید ہے اس کی. خود رسول اللہ نے یہ ہدیہ دیا تھا جعفر کو علیہ السلام کو، اور جو کہ بعد میں نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئی. اس نماز جعفر طیار میں جو کہ 4 رکعت ہے، اس میں جو ہے تسبیحات 4، اسے ہم لوگ 300 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں 75 ٹائمز. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو بہترین طریقہ اگر کر سکتے ہیں تو اس طرح کریں. ایک تو اس پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ زلزلہ، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ جو ہے آپ تسبیحات 4 پڑھیں گے. رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4. اسی طرح سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے کے بعد 10، دوسرے سجدے میں 10، سجدے کے بعد پھر سے 10. پھر کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے سورہ والعادیات پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ سوروں کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات، پھر تمام ٹرانزٹس میں 10، رکوع میں 10، رکوع کے بعد 10، سجدے میں 10، سجدے کے بعد 10، دوبارہ سجدے میں 10، سجدے کے بعد 10، پھر تشہد اور سلام. یہ پہلی 2 رکعت. دوسری 2 رکعت جو ہے پہلی اس میں پہلا سورہ ہوگا سورہ حمد کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. پھر اسی طرح وہ پہلے کی طرح 15، 10، 10، 10 کر کے جو ہے تسبیحات 4 پڑھیں گے. اور آخری رکعت جو ہوگی وہ چوتھی رکعت سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص، پھر سے 15 مرتبہ تسبیحات 4، اور پھر رکوع اور سجدہ اور اس کے بعد اور اس کے پہلے جو ہے یہ تسبیحات 4 پڑھیں گے. ہر رکعت میں 75 ٹائمز ہوا، 75 مرتبہ، چاروں رکعت میں 300 مرتبہ. اگر یہ سورہ نہیں آتے آپ کو، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ زلزال اور سورہ عادیات اور سورہ نصر. اگر نہیں دیکھ کے پڑھ سکتے تو سورہ اخلاص ہی پڑھ کے جو ہے یہ تمام ان 4 رکعت نمازوں کو پڑھیں. کہ فضیلت اس کی جو ہے بہت زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان نے گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ اس کے ہوں، اس نماز کی برکت سے جو سب جو ہے وہ خداوند متعال دور کر دیتا ہے. اور بہرحال ہدیہ ہے جو کہ رسول اللہ نے دیا تھا جعفر طیار کو جب وہ اپنے مشن سے آئے تھے واپس افریقہ سے. رسول اللہ کا ہدیہ تو بہترین ہدیہ ہوگا اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بھی جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، یہ بھی ادب بتایا معصومین نے کہ جب بھی آپ کسی میٹنگ کو یا کسی سیشن کو یا کسی مجلس کو ختم کریں تو اس آیت کو پڑھا کریں، فسبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو یہاں پر بھی خدا کی تسبیح کی، یعنی رب العزت کی، جس کی آپ عما تصفون. وسلام علی المرسلین، سلام ہو تمام مرسلین پر، والحمد للہ رب العالمین. تو اس ایک جملے میں بھی جو ہے وہ ادب کا بھی ہم نے لحاظ کر لیا کہ خدا کی تسبیح کی، ساتھ ساتھ جو ہے توحید کا بھی اقرار کر لیا، رسالت کا بھی اقرار کر لیا، پھر آخر میں جو ہے خدا کی حمد بھی کر دی. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.